بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، جس میں احوال برزخ سے ہم کئی حصے سن چکے ہیں۔ آج جو حصہ سنیں گے اس کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ زمین کا میت سے بات کرنا، کہ جب ہم قبر میں اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں، زمین کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے میت کو، تو زمین جو ہے میت کے ساتھ کس طرح کا باتیں کرتی ہیں، چلو سنیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا۔ اس لیے تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں پرائے پن کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مبارک ہو، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سمجھ لے بے شک تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر پھیل جاتی ہے۔ بظاہر ہم قبر کو دیکھتے ہیں کہ 4 فٹ 6 فٹ کی جو ہے قبر ہے جو ہماری ظاہر نظر دیکھ رہی ہے، مگر مرنے کے بعد احوال برزخ میں جب مومن بندہ رکھا جائے گا تو اس کی قبر کتنی وسیع ہو جائے گی، کتنی پھیل جائے گی، جو اس کو ہم سنتے ہیں کہ اس کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر پھیل جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ مقبوض یعنی ناپسندیدہ دشمن تھا، سو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیا حال کرتی ہوں، کیسا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھیجتی ہیں کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کو انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب یہ تو قبر میں جانے کے بعد مومن اور کافر دونوں کا کیا حال ہوگا ہم نے سنا، لیکن قبر کے عذاب سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے۔ چلو سنتے ہیں ان کے تعلق سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کون؟ جس کو قبر میں رکھا گیا ہے، جو مردہ جو میت ہمارے گھر کی ہے، وہ جو لوگ ہم کو قبر میں رکھ کر کے زمین کے سپرد کر کے جاتے ہیں تو ان کی چلنے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی ہے۔
سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے اور روزے اس کے داہنی طرف آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو کیے تھے جیسے صدقہ، نفل نماز، لوگوں کے ساتھ جو نیکی اور بھلائی کی، وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کے سرہانے کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہیں کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر اس کی دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی آنے کی۔ پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو جو بھلے کام، صدقہ، احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی آنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں سے یہ ساری چیزیں میت کو گھیر کے رکھتی ہیں اور قبر کو کہیں سے بھی عذاب آنے نہیں دیتے۔ عذاب جس طرح کوشش کرتا ہے مگر یہ ساری چیزیں اسے ہٹا دیتی ہیں، کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس سے کوئی جگہ نہیں تجھے اندر جانے کی۔ چاہیے آگے چلتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ دو صورتیں کون سی ہیں۔ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھنے والے، کہ جو یہ دو صورتیں پڑھیں گے ان کے ساتھ قبر کیسا معاملہ کرے گی اور وہ قبر میں کس طرح سے سکون اور چین سے رہیں گے۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ وہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے پوری سورہ ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب کو روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورہ ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ سورہ 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہیں۔ حضرت خالد بن میدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے قبر میں عذاب سے جھگڑیں گی اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دے، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دے گی، اپنے پروں کو پرندوں کی طرح پھیلا دے گی پڑھنے والوں کو اور اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ یہ دونوں صورتوں کو قبر کے عذاب سے بچانے کا بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتوں کو بغیر پڑھے کبھی سوتے نہیں تھے۔ اس کو بھی یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں ہم کو کس طرح سے عذاب سے بچائے گی کہ جب اس کی ہم لوگ معمول بنائیں گے روزانہ کے پڑھنے کا، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار،
ہمارے پڑوسی، ہمارے ملنے والے، ہمارے دوست احباب اور جتنے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو ایمان والے ہیں، سب لوگ اس چیز کو پڑھیں اور سب اس کا معمول بناویں، ان سب تک کو اپنی بات پہنچاویں تاکہ ہر کوئی جو ہے قبر کے عذاب سے بچنے والا بن جاوے۔ اس کے تعلق سے کچھ فائدے بتائے گئے ہیں۔ جس طرح سورہ الف لام میم اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والی ہے، اسی طرح چغل خوری کرنا اور پیشاب سے نہ بچنا دونوں کام قبر کے عذاب میں بہت زیادہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے سے زیادہ اس چیز کو پکا کرنے اور اپنے ذہن میں اور دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہر وقت جب تک کہ ہم زندہ رہیں تب تک سونے سے پہلے اس دونوں صورتوں کو ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی اس کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو اس کو پڑھنے کی کس طرح سے آسان انداز بتایا، ساری چیز سمجھائی ہے۔ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔